کہ یہ جو انکشاف ہے نا، میرے خیال ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں. جو یہ مطلع صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ چلا اس انٹرویو سے، اور باجوہ صاحب نے ان کو بتایا کہ الیکشن تو ہونے والے تھے، الیکشن کا فیصلہ ہو چکا تھا، طے ہو چکے تھے. پھر خان صاحب نے کچھ ایسی چیزیں کی کہ الیکشن جو ہیں وہ پھر ڈیلے ہو گئے. یعنی یہ خان صاحب کے سر ہی یہ سہرا جاتا ہے کہ الیکشن ابھی تک نہیں ہو پائے. دیکھیے، پہلا انٹرویو کا حصہ جس پر ہم نے پروگرام کیا تھا وہ، اور اب یہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے، اسے دیکھ کے دو باتیں تو بالکل واضح ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ جنرل باجوہ نے اب چپ کا روزہ توڑ دیا ہے، چونکہ اتنی توہین کی گئی ہے ان کی. خان صاحب نے بار بار ان کے اوپر اپنی حکومت گرانے کا الزام لگانے سے لے کے، اور انہوں نے میرے خلاف سازش کی، انہوں نے امپورٹڈ حکومت میرے اوپر بٹھا دی لا کے، وغیرہ 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 وغیرہ. وہ اب ہر بات کے اوپر اپنی پوزیشن کی وضاحت دے رہے ہیں، اور اس نے ایسی کچھ انفارمیشن ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے کاغذوں کے اوپر، میں نے رنگے ہوئے ہیں یہ نشان لگا لگا کے. یہی سمجھ میں نہیں آتی کہ کہاں سے شروع کریں. لیکن دو تین باتیں جو ہیں وہ ہم اس حوالے سے کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ سوال اس نے پوچھا تھا کہ جی 63 والا فیصلہ جو ہے، 63A والا خان کی جو، وہ آپ نے کروایا تھا چیف جسٹس بندیال صاحب سے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ فیصلہ بندیال صاحب نے خود اپنے بل بوتے پر کیا تھا. کس کے کہنے پر کیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ہوا کہ جو عمران خان صاحب نااہل ہونے والے تھے، ان کی بجائے پھر جہانگیر ترین کو قربانی کا بکرا بنایا گیا. یہ بھی انہوں نے واضح انداز میں کہہ دیا ہے. بنی گالہ والا اور معاملہ ہے. بنی گالہ ہاں ہونی اسی کے اوپر تھی، لیکن یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس نہ کاغذات مکمل تھے، نہ ان کے پاس کوئی رسیدیں تھیں. جنرل فیاض حمید میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر یہ نااہل ہو گئے تو پھر ہم کس کو وزیر اعظم بنائیں گے. اب یہ وہ باتیں ہیں جو پہلے کبھی کبھی کہیں نہ کہیں سے بازگشت کانوں تک پہنچتی تھی، لیکن یہ فرام دا ہارسز ماؤتھ ہم پہلی دفعہ ان کو سن رہے ہیں. جو بہت پریشان کن بات میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس کے بارے میں جو ان کے ارشادات گرامی ہیں، وہ بڑی عجیب سمت میں اشارہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک کمزور آدمی ہے اور دباؤ برداشت نہیں کر سکتے. حالانکہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ جتنے دبنگ فیصلے انہوں نے کیے ہیں اس میں کمزوری تو کہیں دکھائی نہیں دیتی. اینی وے، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو 63A والا فیصلہ تھا یہ ان سے جسٹس حسن اور جسٹس منیب نے کرایا، اعجاز الحسن اور جسٹس منیب نے. اور اس فیصلے نے بہت بربادی کی، اور جو سیاسی عدم استحکام آیا اس کی وجہ سے، وہ ان کا خیال ہے کہ اب تک بھی ملک اس سے نہیں نکل سکا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، پھر انہوں نے کہا کہ جی مجھے صدر علوی نے بہت مجبور کیا جب حکومت ختم ہو گئی عمران خان صاحب کی کہ جی آپ ان سے مل لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ملنے کے لیے گیا ان سے، تو میرا خیال یہ تھا کہ وہ مجھ سے بہت گلے کریں گے، مجھ سے شکایت کریں گے، لیکن میں ان سے حیران رہ گیا. وہ مجھ سے اتنی اچھی طرح سے ملے، لیکن مطالبہ ان کا پھر بھی وہی تھا کہ جی آپ ان کی حکومت گرائیں اور الیکشن کروا دیں. سو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ کون سی جمہوریت ہے جناب؟ یہ مجھے بتائیے، یہ کون سی عظمت کے نشان ہے کہ آپ ایک سٹنگ آرمی چیف سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دیں اور ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دلوا دیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو وہ شخص کہہ رہا ہے جو ان کا کبھی بینیفیکٹر رہا ہے، جس کے جو انہیں اقتدار کی میز تک لے کے آیا تھا. ایمانداری سے میں یہ عرض کر رہا ہوں. تو جتنا کچھ ہمارے سامنے اب تک آ چکا ہے وہ تو بہت تباہ کن ہے. باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے جو لانگ مارچ ہوا تھا 25 مئی کو، اگر آپ کو یاد ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل اس میں نیوٹرل تھے. ہمیں اپروچ کیا گیا ان کی طرف سے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ کامیابی سے رانا ثناء اللہ نے اس مارچ کو روک دیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اس میں، ایکچولی مجھے پرسنلی یہ فیل ہو رہا تھا کہ ایک طرح کا کنفیشن بھی ہے. یہ والا جو سوال تھا نا، جس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ 17 جولائی کے الیکشن آپ نے پی ٹی آئی کے جتوائے تھے، تو انہوں نے کہا بالکل کوئی مداخلت نہیں کی تھی. فروری 2021 کے بعد کسی بھی الیکشن میں کوئی معمولی سی بھی گڑبڑ جو ہے وہ نہیں کی تھی. آج کل ویسے بھی الیکشن کے دن گڑبڑ نہیں ہوتی، الیکشن سے پہلے مینجمنٹ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اس میں کنفیشن، مجھے یہ توقع تھی کہ آپ یہ سوال ضرور پوچھیں گی. دیکھیے، میں نے اور آپ نے اپنے پروگرام میں آج تک یہ نہیں کہا کہ خان صاحب دھاندلی سے جیتے تھے. کہا ہم نے کبھی؟ نہیں، ہم نے تو نہیں کہا. دیکھیے، جو اس کو دیکھنے کے دو انداز ہیں. ایک انداز یہ ہے کہ وہ جتنی بھی سیٹیں پنجاب میں جیتے تھے
وہ ساری ان کی چھوڑی ہوئی تھی اور وہ ساری نہیں جیت پائے تھے. 15 جیتے تھے اور 5 ہار گئے تھے. تو اس کو ہر طرح سے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ وہ اپنی 5 سیٹیں ہار گئے یا وہ اپنی 20 میں سے 15. یہ ایسی نا پانی کا گلاس آدھا بھرا ہوا ہے آدھا خالی ہے, وہی والی. اب وہ آگے آ جائیں. اب وہ جو انہوں نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن 7 جگہ سے 8 جگہ سے لڑا تھا, ایک جگہ سے ہار گئے تھے, 7 جگہ سے وہ جیت گئے تھے. لیکن اس میں بھی یہ ہوا کہ کراچی کی سیٹ ان کے ہاتھ سے گئی, اور پھر جو ملتان کی سیٹ تھی جس کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب جو بڑے بڑے دعوے اور نعرے مارا کرتے تھے, ان کی بیٹی وہاں سے الیکشن ہار گئی. تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. اور اس کا کمپیریزن کرنے کے لیے ذرا ہم, جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت ہونے والے ضمنی الیکشن کا ذکر پتہ نہیں ہم کیوں نہیں کرتے. کریں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ 13 الیکشن ہوئے تھے جس میں سے 12 جو ہے نون لیگ جیت گئی تھی. اور اس میں جو سب سے حیران کن بات تھی وہ یہ کہ نوشہرہ کی سیٹ جو تھی, جو کہ پی ٹی آئی کی اپنی سیٹ تھی, وہ بھی جا کے نون لیگ جیت گئی تھی وہاں سے. تو اگر آپ اس طرح سے کمپیریزن کریں تو ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال سامنے آتی ہے کہ کوئی بھی اٹس اے ون ون سچویشن فار آل. تو یہ ہیونگ سیڈ دیٹ, میرے خیال سے باجوہ صاحب کے اس کے اوپر واپس آ جائیں. باجوہ صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے یہ تو ہم اس وقت یعنی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ٹھیک وقت چنا ہے بولنے کے لیے یا نہیں, کیونکہ ان کی طرف سے تردید تو آئی تھی کہ یہ میں نے باقاعدہ کوئی انٹرویو نہیں ہوا. بخاری صاحب یہ اس سے بہتر وقت کیا ہو سکتا تھا؟ ایک طرف سے ان کے اوپر گولہ باری ہو رہی تھی, آپ کہہ رہے ہیں یا ٹھیک وقت چنا ہے یا نہیں چنا. میرے خیال ہے کہ ڈیفینس میں پھر اب اتنا تو بنتا ہی تھا. ہاں میرے خیال سے انہیں یقینی طور پہ اپنے ڈیفینس میں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے. لیکن وہ میں نے آپ کو یاد دلایا کہ وہ کہتے ہیں جب میں ان سے ملا تو مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی. ہاں یہ 2 ملاقاتوں کا ذکر ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ تو مجھے میر جعفر اور میر صادق کہہ کے بلاتے تھے, تو یہ اب کچھ کہہ ہی نہیں رہے ہیں. اصل میں انہوں نے اس وقت تک بھی اپنے پتے نہیں پھینکے تھے سارے جب تک انہیں یہ امید تھی کہ جنرل باجوہ شاید ان کی بات مان جائیں اور شہباز شریف کو نکال کے واپس کریں. اچھا تب بھی ان کی طرف سے بڑی لاجیکل بات کی گئی تھی بخاری صاحب. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو سمجھایا اور میں نے صدر عارف علوی صاحب کے تھرو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ جب تک آپ اسمبلی میں نہیں, آپ کو فائدہ ہی نہیں ہونا اس حکومت کے گرائے جانے کا, تو آپ یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اس بات کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, لیکن ایک بات جو رہ گئی ہے اگر ہم نے نہ کی تو ہم بھی ایسے لگے گا جیسے بائسڈ ہیں. اچھا وہ کیا؟ انہوں نے کافی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے بھی بھرکس نکالے ہیں اس کے اندر. پتہ ہے کہ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جی وہ جو چیف منسٹر بنائے تھے حمزہ شہباز شریف وہ نکمے آدمی تھے. پھر انہوں نے ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں اس کی تعریف کی, شہباز سلمان کی, اور پھر انہوں نے جو ایسی تیسی کی ہے جناب پرائم منسٹر صاحب کی, اس کا بھی حوالہ دینا بہت ضروری ہے. ان کا بھی یہی خیال ہے کہ اس کے بارے میں بھی انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ وہ جو ہیں وہ زیادہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے ہیں. مطلب کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ڈوسائل قسم کے آدمی ہیں. تو یہ بھی مطلب ہے ریکارڈ کے اوپر لانا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ کمپلیمنٹری گفتگو نہیں ہے ان کی اس حوالے سے بھی. لیکن اور بہت ساری باتوں میں انہوں نے ان تمام سازشوں کا ذکر کیا ہے جو اس وقت میں ہو رہی تھی جب وہ ابھی سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف تھے. میرے خیال سے وہ اور میرے خیال میں ان سے زیادہ پھر ریلائبل بندہ ہو نہیں سکتا. ہاں مطلب اس سے زیادہ اگر انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا کہ سچ بولنا ہے تو ان سے زیادہ سچ بولنے کا اختیار کیونکہ جتنا اس وقت ان کو پتا تھا کسی اور کو پتا نہیں ہوگا. اچھا بخاری صاحب وہی پہلا والا سوال, اس پہ ہم بات کر نہیں سکے. مجھے بتائیں کہ کیا واقعی مطلب یقیناً آپ کے بھی بہت سارے سورسز ہوں گے, آپ بھی کنیکشن میں رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ, کیا واقعی کہیں بیچ میں یہ جن تاریخوں کا یہ ذکر کر رہے ہیں الیکشن کا فیصلہ ہو گیا تھا؟ دیکھیے جو باجوہ صاحب کی گفتگو ہے اور جو ان دنوں میں بعض گشت ہم باہر سنتے تھے تو یہ لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے اوپر کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے, نواز شریف کو واپس آنے دیا جائے تو ہم الیکشن کرنے کے لیے تیار ہیں. حتیٰ کہ باجوہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ عرفان صدیقی نے شہباز شریف کی الوداعی تقریر بھی لکھ دی تھی. یعنی اس نہج تک بات پہنچ گئی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو خان صاحب کا رویہ تھا, روڈ کہہ لیں, کرخت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, اس رویے نے بنی بنائی بات بگاڑ دی. لانگ مارچ کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب کو وہ کہتے ہیں میں نے بہت منع کیا ان سے کہ یہ آپ نہ کریں, اس کا وقت نہیں ہے. میرے سامنے اواں کر کے پھر اس کے باوجود وہ اپنی ضد پر رہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں شاہ محمود قریشی, پرویز خٹک اور ایک صاحب اور تھے اسد عمر, ان کو میں نے بٹھا دیا راجہ پرویز اشرف کے ساتھ, گفتگو بھی ہوئی ان کی, اور انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ ہم خان صاحب کو جا کے کنونس کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن پھر انہوں نے واپس آ کے بتایا کہ جی خان صاحب نہیں مانتے.